ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم افتخار حسین عارف کے دور میں جی رہے ہیں. جناب خاص مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم عقیل اور ہمارے بہت معزز عزیز خواجہ نجم الحسن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میلوڈی ٹائم میں. آپ سب کو انتظار ہے ہمارے آج کے خاص مہمان کا. ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے. وہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اس پروگرام کو رونق بخش دیتے ہیں. ہمارے خاص مہمان جن کو آپ کو بتائے ہوئے کہ وہ آنے والے ہیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور یقیناً آپ ہماری طرح بہت بےتاب ہوں گے کہ ان سے جلد ملاقات ہو اور وہ انتظار اب ختم ہوا چاہتا ہے کیونکہ وہ ابھی اس وقت ہمارے روبرو تشریف فرما ہے. جناب ان کی شہرت کا پہلا حوالہ بنا ٹی وی کا پروگرام کسوٹی، ایک علمی پروگرام. اس کے بعد ہمارے مہمان نے شاعری میں بلند درجات حاصل کیے کہ ہم سب کے دلوں میں گھر کر گئے. ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں جناب افتخار حسین عارف صاحب کو. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور سنو ایف ایم کو عزت بخشی. بہت مہربانی، بہت کرو. جی خواجہ نجم. جی دیکھیں، ویسے تو میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا اور واقعی ہم خوش قسمت ہیں کہ اس عہد میں زندہ ہیں جس میں افتخار عارف صاحب کی آواز آج کی آواز ہے. ان کی نظمیں اور غزلیں عوام میں بہت مقبول ہیں. خوش قسمتی کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں آج. اور ویلکم سر. 70s سے ہم پی ٹی وی میں اکٹھے کام کرتے رہے. کچھ ڈاؤن میموری لین میں چلتے ہیں. ریڈیو سے 60s کا دور اور پھر ٹیلی ویژن میں، اس کے بارے میں ذرا کچھ وہاں سے شروع کرتے ہیں. نجم، میں جب 1965 میں پاکستان آیا لکھنؤ سے، تو سب نوجوانوں کی طرح جو تعلیم ختم کر کے آتے ہیں ملازمت کا مرحلہ درپیش تھا. تو میں نے چاہا تھا کہ میں کسی درسگاہ میں چلا جاؤں گا، وہاں پڑھاؤں گا اور کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں. اس زمانے میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھیں. سندھ میں سمجھیے کراچی یونیورسٹی ہوتی تھی اور جامشورو یونیورسٹی سندھ میں. لیکن ابھی سوشالوجی کا جو ڈسپلن تھا وہ زیادہ عام نہیں ہوا تھا. چنانچہ ملازمت کے لیے ادھر ادھر رہتا تھا. تو اسی زمانے میں ریڈیو پاکستان میں خبروں کے سلسلے میں آڈیشن ہو رہے تھے. تو میرے ایک بزرگ تھے یاور مہدی صاحب، جو بعد میں ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر بھی ہوئے اور جنرل مینیجر وغیرہ بھی ہوئے. وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے میرا آڈیشن کرایا. تو وہاں سے میں نے زندگی کا آغاز کیا اور ہندی کی خبریں پڑھتا تھا تو اور اردو کی تو وہ 10 روپے مجھے خبریں پڑھنے کے ملتے تھے ایک بلیٹن کے، اور اگر میں ترجمہ بھی کر لیتا تھا تو پھر 10 روپے اس کے مزید مل جاتے تھے. تو میں نے گویا بلیٹن پڑھنے سے اور خبروں سے کی براڈ کاسٹنگ سے شروع کیا. سلیم گیلانی صاحب جب ایکسٹرنل سروسز کے باس ہو کر ریڈیو پاکستان میں آئے تو انہوں نے میرے بلیٹنز میں اضافہ کر دیا اور میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا. وہاں سے جب ملک میں ٹی وی آیا تو اسلم اظہر صاحب کراچی ٹی وی کے جنرل مینیجر تھے. تو سلیم گیلانی صاحب ہمیں وہاں لے گئے اور ہم لوگ فارغ اوقات میں اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور صاحب اور مشہود احمد دہلوی، یہ لوگ سب بیٹھ کر مختلف سروسز کے درمیان فارغ اوقات میں کسوٹی کرتے رہتے تھے. اور وہی گیلانی صاحب نے اسلم اظہر صاحب سے کہا کہ یہ لڑکے ہمارے یہاں ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں. وہاں انہوں نے ہمارا امتحان لیا اور اگلے ہفتے ہی سے انہوں نے آدھے گھنٹے کا کوئز پروگرام شروع کیا. اب اس زمانے میں نجم آپ کو یاد ہوگا کہ مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا تو ڈھاکے سے ٹی وی سے ایک پروگرام چلتا تھا ڈانس تالے تالے. جی ہاں، تو نرتر تالے تالے اور کسوٹی، یہ دونوں پروگرام آگے پیچھے چلا کرتے تھے اور وہ ڈھاکے میں بھی جاتا تھا اور یہاں بھی سب، یعنی لاہور میں بھی نشر ہوتا تھا اور راولپنڈی اس زمانے میں ٹی وی تھا تو راولپنڈی سے بھی نشر ہوتا تھا. وہ اس کی بہت شہرت ہو گئی اور اس میں تو عبید اللہ بیگ صاحب اور قریش پور صاحب اور اس کے بنیادی لوگ تھے. میں بھی مگر ان کے ساتھ لگا ہوا تھا تو اس قدر اس کی شہرت ہو گئی. اور مختلف شعبوں کے گویا یونیورسٹی کے اساتذہ، شاعر، موسیقار، علماء، دانشور، صحافی، کھلاڑی، مختلف شعبہ حیات کے لوگ، مصور اور سمجھیے کہ خواتین و حضرات اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہ، یہ سب اس میں تشریف لاتے تھے. اور ایک شخصیت یا ایک کتاب یا ایک عمارت اور
یا کوئی جانور جی مشہور، جی ہاں یہ پوچھا جاتا تھا اور 20 سوالوں میں ہم اس کے جواب دیتے تھے. سمپل فارمیٹ پروگرام جسے آپ کہتے ہیں، یعنی 2 آدمی پوچھنے والے ہیں اور 1 آدمی سوال کرنے والا ہے، تو بہت ہی آسان. اور اس زمانے میں جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے اور دادا دادی نانا نانی لے کے بیٹھتے تھے کہ بھائی یہ لڑکے ہیں جو یہ کرتے ہیں تو پڑھنے کا ذوق. اچھا بہت ہی گھر گھر ایک سمجھیے وبا کی صورت میں جی ہو گیا تھا بہت زیادہ. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایوب خان بھی آپ کے پروگرام کو سن کے انہیں اتنا اچھا لگا. اس زمانے میں بیمار ہوئے تو ایک دفعہ وہ مجھے کہا گیا کہ وہ اس میں شہاب صاحب یہاں سے گئے اسلام آباد سے، جی، اور انہوں نے ایک شخصیت پوچھی اور ہم لوگوں نے جناب پوچھنا شروع کی اور سوال میں ضائع کرتا چلا جا رہا تھا اور کوئی حتیٰ کہ صرف یہ طے پایا کہ ایک بزرگ ہیں جو شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، اور ان کا انتقال جو ہے وہ بر صغیر میں نہیں ہوا. اچھا اب کوئی کلو نہیں نظر آ رہا کہ کون ہو سکتا ہے. عبید اللہ بیگ اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے مجھ سے کہا افتخار میں دیکھتا ہوں. اب اس کے بعد انہوں نے مشکل سمجھ کے لے لیا. اب 20 سوال ہو گئے اور کوئی اس کا نہیں کلو نہیں مل رہا. پھر کہنے لگے کہ بھائی اب نام تو لینا ہی ہے کسی نہ کسی کا. جی. تو خود ہی مجھ سے جیسے آپس میں گفتگو میں کرنے لگے کہ دیکھیے محمد علی جوہر بھی باہر دفن ہیں. جی. تو میں نے کہا مگر ان کو انتقال کو 200 برس تھوڑی ہوئے ہیں. کہنے لگے اچھا اب میں نام لے لیتا ہوں، اور کہہ کر انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا ہے. ارے جناب تالی اس قدر تالیاں بجیں. شہاب صاحب بہت خوش سب لوگ. اچھا جی سر، اب یہ کرتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ملکہ ترنم، کیونکہ میں نے اور آپ نے بہت کام کیا ہے میڈم نور جہاں کے ساتھ، اور ریکارڈنگ بھی میں نے ہی کی تھی جو آپ کی غزل تھی. تو 1976 میں پی ٹی وی کلر ہوا تو میڈم نور جہاں نے افتخار عارف صاحب کی غزل گائی، اور انہوں نے آ کے پہلے تو آڈیو کی، وہ پہلی ہی ٹیک میں اوکے ہو گئی. کیا بات. نظر حسین صاحب اس کے کمپوزر تھے. جی. یہ جو پروگرام ہوا تھا کلر میں، پہلا کلر پروگرام تھا، اور ہمارا ٹیلی ویژن کلر ہوا تھا. میزبانی کے فرائض محمد علی اور زیبا نے ادا کی. خوش آمدید جناب. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے نام احمد فراز صاحب کا ایک مصرع دہرانا چاہوں گی. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. تو آپ ابھی سن سکیں گے ہمارے بہت ہی معتبر اور اس عہد کے عہد ساز اور نہایت ہی معتبر اور معروف شاعر افتخار عارف صاحب کو. جی عارف صاحب، ابھی میڈم نور جہاں کی غزل جو چل رہی تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں، آپ کو یاد ہے میڈم آپ نے لاہور سے یہ پروگرام کیا تھا 76 میں، اور بھائی محمد علی ہمارے سینئر تھے ریڈیو پاکستان کے، اور ہم انہیں بھائی کہتے تھے، علی بھائی، اور زیبا بھابھی تھیں اس میں. میڈم نے جب یہ غزل گائی تو مجھے فون آیا لاہور سے کہ، اور پھر وہ تشریف لائیں کراچی، اور ہم لوگوں نے سب نے دوستوں نے، پروین، میں، خوشبخت اور ان کے شوہر ہمارے بھائی شجاعت اور نعیم اور تصویر بھائی، ہم لوگوں نے سب نے مل کر یہ غزل ساتھ سنی. اور میڈم یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو غزل ہے افتخار نے یہ میرے لیے کہی. میں نے کہا کہ میڈم یہ تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے تو کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو. اچھا اس زمانے میں جو نوجوان شاعر دوست ہمارے تھے، ظاہر ہے کہ انہیں جب یہ شہرت اس غزل کی ہو گئی تو اچھا نہیں لگا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ غزل کیا ہے، یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے. جی ہاں. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے تو اسی طرح کا آدمی چاہیے زندگی میں، اور اگر نہیں ہے تو بس یہ نہیں ہے، خود غرض ہے تو ہے خود غرضی محبت میں. خیر، اور نجم ایک مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو، آخری زمانہ تھا میری ان سے لندن میں بھی بہت ملاقاتیں رہیں جب وہ تشریف لاتی تھیں، اور ملاقات کراچی میں سنسیٹ بولیوارڈ میں ان کا گھر تھا. جی ہاں. مگر جو ایک واقعہ آخر دنوں کا مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ، میں نے اور کشور اور فراز، ہم لوگوں نے غالب پر ایک پروگرام کیا ان کی
برسی کی مناسبت سے پی ٹی وی سے. تو رات کو وہ چلا بہت دیر سے. تو کشور کا فون آیا کہ افتخار وہ تجھے میڈم فون کر رہی ہیں, تو فون ان کا نہیں اٹھا رہا. اچھا. تو میں نے کہا میں پہچان نہیں رہا ہوں نمبر کہاں کا ہے کیا ہے. اچھا. خیر وہ میں نے فون اٹھا لیا. تو میڈم کہنے لگی کہ میں ابھی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں غالب کے زمانے میں ہوتی تو میں ان کے لیے ان کے کپڑوں پہ استری کرتی, ان کے لیے کھانا پکاتی, میں ان کے گھر میں جھاڑو دیتی. تو میں نے کہا میڈم آپ ان کے زمانے میں ہوتی تو ان کے گھر پہ جھاڑو دیتی. اچھا, بڑا اچھا سینس آف ہیومر میڈم میں بہت تھا. انہوں نے جب کہا ہنس پڑی آگے. ہنس پڑی. اچھا وہ آخری زمانہ تھا ان کا تو جی ہنس نہیں پاتی. ہاں جی. تو کہنے لگی کہ تم مجھے برا بھلا کہہ کے مجھے کہنے لگی. خیر بہت ہی بڑی آرٹسٹ, بہت بڑی, اور بہت مشکل یعنی میں تو نہیں جانتا ہوں, نجم نے تو ساری زندگی موسیقی کے نہایت اعلیٰ درجے کے پروگرام یہ بتائیں گے کہ بہت مشکل گانے اور غزلیں اور گیت اتنی سہولت سے وہ گا دیتی تھی کہ لوگوں کو اس طرف جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا. جی رحمت ہوتی اور کان پکڑتے تھے. مگر میڈم جو تھی, اچھا عام طور پر جو موسیقی کے لوگ ہیں وہ کھانے میں کہ یہ نہ کھائیں اور وہ نہ کھائیں, اور یہ میڈم دبا کے مرچیں کھاتی تھی, دبا کے برف کھاتی تھی. تھائی سوپ ہمارے ساتھ جاتی تھی, کہتی تھائی سوپ. اچھا, اب اس میں اتنا کھٹا ہوتا تھا کوئی انہیں, مگر وہ بہت ہی بڑی آرٹسٹ, بہت ہی بڑی. ایسی تو دوبارہ میرا نہیں خیال کہ میڈم نور جہاں جیسی کوئی. اچھا جی, بہت سی ریکویسٹ آ رہی ہیں سر, فہرست بہت لمبی ہے. آپ اپنا کلام سنائیں, آپ اپنی مرضی سے بسم اللہ کیجئے, لوگ بےتاب ہیں. اب میں کیا اب آپ سے عرض کروں, میں شروع کی ایک نظم میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے کیونکہ یاد ہے 12واں کھلاڑی اسی طرح اسی زمانے کی جی, وہ بھی سنیں گے ہم آپ سے, تو وہ میں سنا دیتا ہوں. یہ ایک نظم ہے بدشگونی. جی, بدشگونی. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا. نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا. نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں. نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں. صلہ جزا خوف بے یقینی امید امکان نا امیدی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمن ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو. عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو. چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو ہوا و حرص و ہوس کی سب گرد صاف کر دیں. عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی. بہت خوبصورت. اور افتخار حسین عارف صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں کراچی اسٹوڈیو سے, خواجہ صاحب علی احمد جان, انہوں نے پروگرام کے آغاز میں ہی مجھے ایک میسج کیا اور کہا کہ میں ضرور آپ سے یہ فرمائش کروں کہ یہ والی جو ہے نظم سنا دیں. تو علی احمد جان آپ کی فرمائش, انہوں نے آپ کی دل کی بات سن لی اور انہوں نے خود ہی سنا دی. وہ آپ کے بہت بہت بڑے فین ہیں. مہربانی, بہت کرم. اچھا جی, تم سے بچھڑ کے زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہے. محمد علی شیکی نے نیاز احمد کی کمپوزیشن میں یہ گایا تھا, بے حد مقبول ہوئی اور اس پہ بہت سے اس کے فل بدی اور بھی چیزیں پیروڈیز بھی بنتی رہیں. یہ غزل میرے خیال ہے سامعین کو اگر ہم سنائیں تو بہت انہیں پسند آئے گی. بہت دنوں کے بعد آج یہ سنیں گے. آپ کی نظر کرتے ہیں. افتخار عارف صاحب کو اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا گیا. پریزیڈنٹس پرائڈ آف پرفارمنس, ہلال امتیاز, ستارہ امتیاز, دیکھیے پھر فیض انٹرنیشنل ایوارڈ فار پوئٹری, عالمی اردو کانفرنس 1988, بابائے اردو ایوارڈ 1995, نقوش ایوارڈ 1994. خوب, بہت خوب. ارے بھائی, آپ اکیڈمی آف لیٹرز کے ساتھ 10 سال منسلک رہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. جی ہاں, جس زمانے میں ٹی وی سے میں چلا گیا تھا لندن, جی وہاں اردو مرکز میں نے 10-12 سال کام کیا. جب وہ بند ہوا تو پھر مجھے یہاں بلا لیا گیا اور میں یہاں پہلے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اور پھر 10 سال میں اس کا چیئرمین رہا. اور اسی زمانے میں رائٹرز یعنی اسکالرز فاؤنڈیشن کا بھی میں سربراہ تھا, جس میں ادیبوں اور شاعروں کے جو ضرورت مند یا مستحق خواتین حضرات ہیں ان کی گویا ایک طرح سے فلاحی نوعیت کا ایک ادارہ تھا.
تو میں نے وہاں بہت محنت کی اور جو کچھ میں نے باہر دیکھا تھا یورپ میں امریکہ میں وہ میں نے کوشش کی یہاں شروع کرنے کی. جیسے میں نے انگریزی کا رسالہ یہاں سے شروع کیا, پاکستانی لٹریچر. میں نے ایک مہمانان ادب پاکستان کے عنوان سے ادیبوں اور شاعر جو میکرز آف پاکستانی لٹریچرز ہیں ان کے بارے میں کچھ کام کیا. اور یہ جو بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں یہ بھی یعنی اکیڈمی کی جو بلڈنگ ہے اور جو مقتدرہ کی بلڈنگ ہے یہ بھی میرے زمانے میں تعمیر ہوئی. اور اسی زمانے میں جو دوسری پاکستانی زبانیں ہیں ان کے اعزازات کے ساتھ ساتھ ان کی رقم میں اضافہ ہوا اور ایک بہت سے ایسے پروگرام شروع کیے گئے باہمی ترجموں کے اعتبار سے. اور چینی وفد میں مختلف زبانوں کی نمائندگی اور مختلف علاقوں کی اور جسے کہتے ہیں جینڈر ریپرزنٹیشن اور لنگوسٹک ریپرزنٹیشن اکیڈمی میں یقینی بنایا گیا. تو بظاہر یہ اچھا یہ پاکستانی زبانوں کا ادارہ ہے. جی ہاں, پاکستانی زبان. میں یہ کہتا تھا کہ پاکستانی ادب کا مطلب صرف اردو ادب نہیں ہے بالکل, بلکہ پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے ادیب جو ہیں وہ پاکستانی ادب تخلیق کرتے ہیں. جو اجتماعی مجموعی صورتحال ہے وہ پاکستان. دیکھیں نا آپ نے پشاور, کراچی, اسلام آباد اور ملتان میں اس کے آپ نے ہم سے پہلے سے تھے مگر ہم نے ان کو بہت مستحکم کیا, موبلائز بہت زیادہ. ہم نے تمام علاقوں کی زبانوں اور اب آپ دیکھیے اس وقت 76 زبانیں بولی جاتی ہیں ملک میں. بعض میجر زبانیں ہیں, اچھا کوئی زبان کم اہم نہیں ہے. اچھا دیکھیے جیسے ہماری سندھی زبان ہے, جیسے ہماری پشتون زبان ہے, جیسے ہماری بلوچی یا سرائکی یا سندھی زبانیں ہیں, یہ سب اردو کی نسبتاً قدیم زبانیں ہیں اور خوبصورت زبان, بہت سی اہم کام ہوا ہے. تو ان سب سے مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے پاکستانی ادب کا. ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے اور تمام زبانیں جو ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے, ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کے ادیبوں کا یکساں احترام کیا جانا چاہیے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے اچھا میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ میں ادب کے اداروں سے. غالب نے ایک جگہ ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو آدمی کا شوق ہو اگر وہی اس کا وسیلہ رزق ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت. میرا خیال ہے آپ کا اور میرا تو یہی وسیلہ ہے. ہم دونوں جو ہے نا واقعی میں مذاق نہیں, ہمیں کوئی کچھ بھی لگا دے ہم نہیں لگنا چاہتے, ہم اسی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے ہمیں آنیسٹلی. کتاب سے تعلق تھا تو چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ اردو مرکز ہو, مقتدرہ قومی زبان ہو, اکادمی ادبیات پاکستان ہو یا ECO IC کے 10 ملکوں کی سربراہی, وہ بھی آپ وہاں بھی وہ بھی اللہ ماشاءاللہ آپ کا کیریئر ہی آپ کا جو شوق ہے وہ آپ کا کیریئر. اچھا جی, اس وقت انم بہت سے لسنرز نے ان کی بے حد خوبصورت جو نظم ہے 12واں کھلاڑی کی فرمائش کی ہے, تو سر ہو جائے. جی یہ اصل میں جس زمانے میں یہ غزلیں لکھ رہا تھا اسی زمانے میں نے یہ نظم لکھی سر عطا کیجیے 12واں کھلاڑی. اور یہ بھی بہت لوگوں میں پسند کی گئی. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں, اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوڈ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے, کھیل ہوتا رہتا ہے, شور مچتا رہتا ہے, داد پڑتی رہتی ہے, اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے, جس میں حادثہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں, ایک جملہ خوشکن, ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے. سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. بڑی کمی ہوتا ہے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے. عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے, آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو, انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے, جس میں حادثہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف, تم بھی ڈوب جاؤ گے, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. واہ واہ واہ. اچھا دیکھیں جی, افتخار عارف صاحب کی پاپولیرٹی ان لوگوں میں ہے جو اچھی شاعری شوق سے پڑھتے ہیں. جی. اے میری زندگی کے خواب, شام بخیر,
شب بخیر اسد امانہ کی آواز میں. اور یہ کمپوزیشن ہے نظر حسین کی اور عارف صاحب کی. یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک کیسٹ کی فارم میں انہوں نے انور مقصود صاحب نے اس کو کمپائل کیا تھا. اور نظر صاحب نے زیادہ تر ایسی کمپوزیشنز بنائی جو اب ہم میں نہیں ہیں. بہت ہی خوبصورت نغمہ نظم ہم سننے والے ہیں. ناظرین اور حاضرین, آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ اس وقت ہمیں فیس بک پیج پر ہمارے دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ جلدی سے آئیے. جنہوں نے ابھی ٹیون ان نہیں کیا, ہمیں فیس بک پر جائیے, ہمیں جوائن کیجیے. میں آپ کو پتہ بتائے دیتی ہوں. ہمارا فیس بک کا ایڈریس ہے facebook.com/سنو پاکستان. وہاں پر جب آپ جائیں گے تو فرسٹ جو لنک چل رہا ہے ہمارا لائیو پروگرام آپ دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے سنو ڈیجیٹل, SUNO ڈیجیٹل, آپ لکھیے اور فوراً جا کے سبسکرائب بھی کیجیے. اور یہ جو خوبصورت محفل آج سجی ہے, افتخار حسین عارف صاحب کے روبرو ہم بیٹھے ہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. تو یہ خوبصورت سا ٹریک آپ کی نظر کرتے ہیں جس کے شاعر ہیں افتخار حسین عارف صاحب. سو آپ بھی اپنی طرف بہت بےتاب ہوں گے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ابھی میں نے فون لائنز اوپن کر دی ہیں, سو برائے مہربانی آپ کال کیجیے ہمیں. ہمارا نمبر ہے 051-111-111-894. آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں دا لیونگ لیجنڈ افتخار حسین عارف صاحب کو. سو آپ کے کالز ہم ریسیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک سیشن پر جب ہم لائیو ہیں تو آپ وہ لائیو سیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر. اس وقت ہم لائیو ہیں اور فیس بک پر ہم جائیے. جی, فیس بک کا ہمارا پیج ہے facebook.com/سنو پاکستان. کالز اٹینڈ کروں, میں آپ کے میسیجز بھی شامل کیے دیتی ہوں. ہمیں مدثر احسن نے میسج کیا ہے, ہاؤ آر یو, گڈ شو, ویلکم ٹو دا ریسپیکٹڈ گیسٹ, تھینک یو سو مچ. کراچی سے ہمیں میسج کیا ہے احمد نے, کہہ رہے ہیں بیسٹ شو. کوراہی ہوٹال نے لکھا ہے پروگرام بہت اچھا ہے. محمد شاہد کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے گیسٹ کو مدعو کیا. شاری مغل ہے, کہہ رہے ہیں پروگرام میں گیسٹ کو مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور لاڈلا فائز احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم, کہہ رہے ہیں گیسٹس کو, تھینک یو سو مچ. افتخار حسین عارف صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں. جی, محمد ندیم صاحب کہہ رہے ہیں فیس بک پہ لائیو جائیے. جی, ہم لائیو ہی ہیں فیس بک پر. علی احمد جان کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ. اور ارشد ماری ہیں, سلام دے رہے ہیں. طارق حسین ہیں, وہ بھی پروگرام کو کہہ رہے ہیں VIP شو ہے, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں افتخار حسین عارف صاحب سے تو ضرور کیجیے گا, ہم اس کو شامل کریں گے. کوئی ادب کے حوالے سے, کوئی کتاب کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے. راجہ مدثر ہیں, وہ بھی سلام دے رہے ہیں. امجد علی ہیں مالا کنڈ سے, انہوں نے میسج کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے تمام دوست جو سعودی عرب میں ہیں وہ بھی لائیو ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ. حماد سمرہ ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں نائس شو. محمد رفیق ہیں, نائس شو اینڈ آئی ایم فرام اسلام آباد. جی, آپ کی آواز اور پروگرام بہت اچھا ہے. عبد الماجد ہیں, وہ بھی پروگرام میں شمولیت کر چکے ہیں, تھینک یو سو مچ. آپ نے بھی میسج کیا ہمیں. السلام علیکم, سنو FM. وعلیکم السلام, روزی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی روزی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آپ سب کو السلام علیکم, افتخار صاحب کو, نجم صاحب کو, اور آپ کو بھی ہے. جی عارف بھائی, وہ آپ کو سلام کہہ رہی روزی لاہور سے. بہت دعا, بہت سلامت رہیے, خوش رہیے. جی روزی, کیا کہیں گی؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار صاحب کو سن کے بہت اچھا لگا. ان کی ایک نئی بک بھی آئی ہے, پتہ نہیں شاخ بہار گل یا گل, پتہ نہیں کچھ اس طرح کی ہے, مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہا. سر پلیز بتائیے گا. جی, نام بتائیں بک کا. اپنی نئی کتاب کا نام بتا دیجیے. باغ گل سرخ. باغ گل سرخ. جی, وہ کہہ رہی تھی مگر ان کو یاد نہیں تھا. جی, بہت خوبصورت. آپ نے لی ہے یہ کتاب, خریدی ہے؟ نہیں, میں پڑھیں آپ, بہت خوبصورت ہے. بلکہ اس میں سے ایک چیز میں سوچ رہا ہوں سلیکٹ کر کے میں شفقت امانت علی سے کروانا چاہ رہا ہوں, تو آپ کتاب فوراً لیجیے. ضرور, بالکل ضرور. اور یہ بلکہ میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے جملے چرا لیے. دیکھیں جی, 3 کتابیں تو میرے ہاتھ میں اس وقت عارف صاحب کی ہیں, اور ان میں سے انہوں نے کچھ چیزیں پڑھ بھی رہے ہیں. تو میں بھی پڑھوں ان کی کوئی پوئٹری تھوڑی سی, 1-2 شعر. روزی, ایکچولی ابھی ہم نا نیوز بلیٹن کی جانب جا رہے ہیں, لیکن آپ ضرور کال کیجیے گا نیوز بلیٹن کے پار. ہم ضرور جب کالز کا سیشن لیں گے تو ٹھیک ہے, بہت خوش ہے, بہت زبردست ہو جا رہا ہے. جی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خواجہ صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت جو کتابیں ہیں ضرور ہمارے کیمرے میں دکھائیے گا کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو کتابیں ہیں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی آف ایئر خواجہ صاحب بے حد پیار سے افتخار حسین عارف صاحب کو دکھا رہے تھے کہ آپ نے اتنے پیار سے یہ کتابیں بھیجی سگنیچر کر کے, تو میں یہ دیکھ کے بہت محظوظ ہو رہی تھی. آپ بھی دیکھیے کون کون سی کتابیں. حرف باریاب, جہان معلوم, یہ 3 ہے.
اور ابھی جو نئی آئی ہے وہ انہوں نے ابھی سائن کر کے مجھے دینی ہے اور اس میں سے میں نے انشاءاللہ شفقت سے کرواؤں گا. جی مائرہ جو ہمارے پروڈیوسر ٹی وی سائٹ پر ہمارے ساتھ ہیں، مائرہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس سیشن میں ہمارا ساتھ دیا. ابھی ہم لائیو رہیں گے فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو کتابیں آپ نے ابھی دیکھی ہیں خواجہ صاحب نے آپ کو دکھائی ہیں کہ اسپیشلی افتخار حسین عارف صاحب نے ان کو گفٹ کی ہیں. جی یہ دیکھیے انہوں نے سائن کیے میں تینوں کی ضرور دکھائیے گا. جی ہاں مختلف زبانیں ہیں. خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کو. پروگرام ہے میلوڈی ٹائم. آج کا میلوڈی ٹائم بالکل بھی عام نہیں ہے جناب. آج کا میلوڈی ٹائم بہت اسپیشل، بہت خاص ہے. اس کی بہت ہی خاص وجہ یہ ہے کہ افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ روبرو بیٹھے ہیں، دی لیونگ لیجنڈ آف پاکستان، اور اتنے اعزازات اپنے نام کیے. اور ہم شکر گزار ہیں خواجہ نجم الحسن کا کہ وہ ان کو اپنے ہمراہ لے کر آئے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں رونقیں ہی رونقیں ہیں. عید کا سماں ہے اور اوپر سے کچھ یہ بھی ہے کہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور شاعری بھی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں چائے کے بھی کپ آ جائیں گے. تو بہت ہی خوبصورت محفل لگی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پر جائیے، سنو ایف ایم ہمارا پیج ہے facebook.com/سنو پاکستان. سو آپ ہمیں فوراً سے سرچ کر سکتے ہیں، ہمارا لائیو سیشن دیکھیے. اور ادبی گفتگو ہو رہی ہے، ایسی گفتگو جو کہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی، وہ یہاں پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے یہ خاص مہمان کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ ہمارے اس عہد کی پہچان ہے. ان کی شاعری کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اور اس سے بھی آپ ان کی اندازہ لگا سکتے ہیں مقبولیت کا کہ یہ کتنے مقبول ہیں پورے ایشیا میں، پورے پاکستان. جی خواجہ نجم. دیکھیں اب میں ایک سوال کرنے والا ہوں ان سے. جی ضرور. دیکھیں اکثر جب بھی ہمارے آتے ہیں پرانے شعراء یا سنگر، یا وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے اردو کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. جی اچھا دیکھیں ہمارے ہوتے ہوئے جس طرح عارف بھائی بھی اس کا ابھی میرے خیال ہے وہ کریں گے سیکنڈ، جی جی. کہ عظمیٰ گیلانی، روحی بانو، خالدہ ریاست، ثانیہ سعید تک تو بالکل ٹھیک چل رہا تھا. جی. سر اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت اہم موضوع. دیکھیے اصل میں جو سب سے اہم بات ہے ابھی یہ پروگراموں میں اور ٹیلی ویژن چینل میں اور میڈیا میں اس بات کو محسوس کیا جانے لگا ہے کہ خرابی ہو رہی ہے جی زبان کی. جی اچھا اس میں خیر صاحب آپ بالکل، جب ریڈیو شروع ہوا تھا تو ریڈیو کے جو پروڈیوسرز ہوتے تھے جی وہ سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. جی کہ مثلا ذوالفقار علی بخاری، رشید احمد، سلیم گیلانی، شمس الدین بٹ، جی ہاں، نیازی صاحب، حمید نسیم، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے بہت ہی پڑھے لکھے. اور پروڈیوسروں میں مثلا قمر جمیل صاحب اور احمد ہمدانی اور فرض کیجیے رضی اختر شوق اور شریف صاحب اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ خود اس بات کا لحاظ کرتے تھے. پھر ریڈیو پاکستان میں ایک عہدہ ہوتا تھا جس کا نام تھا مصلح التلفظ، جی جو تلفظ کو درست کرتا تھا. اور یہ عہدہ پہلے یعنی شروع دن سے بخاری صاحب نے، ذوالفقار علی بخاری صاحب نے جو گویا بانی ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے یہ شروع کیا تھا. اور بڑے ادیب اور شاعر جو تھے وہ تلفظ دیکھتے تھے، نہ صرف خبروں کے، موسیقی کی پروگراموں میں، غزلوں کی ریکارڈنگ سے پیشتر اناؤنسمنٹس جو ہوتے تھے وہ سب. جی. اب کیا ہے کہ جو پروڈیوسر ہے اس کی اپنی اردو محل نظر ہے. جی ہاں بالکل. جو ابھی جیسے آپ نے نام لیا مہدی ظہیر کا آپ نے ذکر کیا تھا. پروڈیوسروں میں مہدی ظہیر، آغا ناصر، جی آغا ناصر، فضل کمال اور سلیم گیلانی اور نیازی صاحب اور رضی اختر شوق اور عزیز حامد مدنی اور آغا خالد سلیم اور الیاس عشقی اور انصاری صاحب، کیسے لوگ آپ نے نام لے لیے. جی اچھا اب کیا ہے، اب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. بالکل. اچھا اینکر جو ہیں، معاف کیجیے گا میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، جی. اچھے چہرے دیکھ کر اور لا کر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیے فرض کیجیے کہ کوئی آدمی ہے، وہ سائنٹسٹ آیا ہے، اس سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ 100% درست تلفظ کے ساتھ بالکل صحیح. جی ہاں. یعنی اگر آپ فرض کیجیے کوئی تجارت پیشہ آدمی پروگرام میں آ گیا، مگر جو میزبان ہیں، جو فرض کیجیے موسیقی کے پروگرام کر رہے ہیں، جو کرنٹ افیئرس کے حالات حاضرہ کے پروگرام کر رہے ہیں، جو خبریں پڑھ رہے ہیں، جو اینکرز ہیں، جی سب سے زیادہ انہی کی زبان خراب ہے. اور اچھا جو رہی صحیح کثرت تھی، جو مین
جس کو پرائم ٹائم آپ کہا کرتے تھے. پرائم ٹائم کیا ہوتا تھا؟ یعنی سمجھیے کہ 7 بجے سے 10 بجے تک. 10 بجے جی ہاں ہے نہیں. تو اب اس میں 7 سے 9 بلکہ 9 بجے خبرنامہ شروع ہو جاتا خبرنامے تھا. بعد سے تو پھر وہ سنجیدہ پروگرام جی شروع ہو جاتے سنجیدہ تھے. جی ہاں. اچھا راگ رنگ وغیرہ اس طرح کے کلاسیکل جی پروگرام ہوتے تھے, لوک موسیقی کے پروگرام ہوتے تھے, محفل سماع جی وہ بھی کے نصرت پروگرام فتح علی ہوتے خان کے تھے, کتنے اور میں نے لمبے کیے لمبے جی گفتگو کے دینی جی بہت سنجیدہ. اچھا اب کیا ہے کہ سبھی اتنی غلط بولی جا رہی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوگا. اچھا میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ جو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے, اردو اب ان علاقوں میں بھی سمجھی اور بولی جا رہی ہے جہاں پہلے نہیں بولی جاتی جی جی. نہیں. اچھا تبدیلی بھی ضرور آئے گی, جیسے اردو میں بہت سے لفظ آئیں گے پنجابی کے اور سندھی کے اور پشتو کے, اور یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اب مثلا میں اور آپ یہاں آپ تشریف فرمائیں, آپ کے سامنے مائک رکھا ہے جی ہاں. اور آپ کے سامنے ٹیلی ویژن رکھا ہے, یا آپ کے سامنے ریسیور رکھا ہوا ہے, یہ موبائل رکھا ہوا ہے, تو انگریزی کے بھی بعض لفظ اگر گفتگو میں جو رائج ہو جائیں ان کے استعمال کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے جی. لیکن آپ 10 فرض کیجئے 8 لفظوں کا ایک جملہ بولیں اور اس میں سے 9 لفظ جو ہوں وہ انگریزی کے ہوں تو وہ تو پھر اردو نہ ہوئی نا. بالکل. تو ضرور تبدیلی آتی ہے, زبانیں بدلتی ہیں, مزاج بدلتے ہیں, لیکن جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو قائم رہنا چاہیے. بالکل. اچھا جی, اب ہمارے بہت بڑے موسیقار نظر حسین کی دھن میں مہناز کی آواز میں سر عارف صاحب کی آپ کی ایک غزل ہے, شکوہ بیداد موسم کس سے کیجے بھی تو کیوں, کیا کرے وہ بھی تو زیر آسماں وہ بھی تو جی ویلکم بیک. ابھی ہم نے مہناز کی آواز میں عارف بھائی کی بہت ہی خوبصورت غزل سنی ہے. جی عارف بھائی کچھ بتائیں گے مہناز اور ان کی والدہ کجن؟ جی ہاں, اصل میں کجن بیگم جو تھیں وہ جو اودھی انگ میں جی ٹھمریاں اور دادرے بہت ہی اچھے گاتی تھیں. جی ہاں. اور ریڈیو پاکستان میں جو ایک ادارہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اسٹاف آرٹسٹ. جی تو وہ اسٹاف آرٹسٹ کے طور پہ بھی انہوں نے کراچی ریڈیو پر کام کیا. جی. اور جو مہناز کے جو والد تھے ان کا نام تھا اختر وسیع علی. اختر وسیع علی شاعر بھی تھے جو جی. تھے وہ شعر بھی کہتے تھے اور کلاسیکل میوزک کے وہ بھی ان کو جی جی درک تھا ان کو, اور وہ گاتے بھی تھے, کلاسیکل میوزک بھی کے پروگرام بھی کرتے تھے. پھر ایام اعضاء میں جو محرم کے زمانے ہوتے تھے اس میں ان کی سوز خانی سارے مل کے جی مہناز. ہاں تو جی پہلی دفعہ ہم نے مہناز کو ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور انتقال ہو گیا سید امیر امام جی. تو امیر امام نے سب سے پہلے مہناز کو جی وہ لے کے آئے تھے جی. بالکل مجھے یاد پڑتا ہے. رونا لیلا کو بھی جی کیا بات ہے. اور بزم لیلا کیا انہوں نے ایک پورا کوارٹر. مہناز کو بھی جی انہوں نے گوایا سب سے پہلے. اور مہناز سمجھیے, میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بڑے سنگرز جیسے تھے روشن بیگم تھیں, اقبال بانو, نور جہاں, فریدہ خانم, تو بعد میں ان کی روایت میں جو آخری 2 بہت اچھی آوازیں تھیں, ایک نیرہ نور اور ایک مہناز. بالکل. جو چاہے ظاہر ہے کہ ان کی آواز کوئی وہ روشنہ بیگم والی آواز کی کشادگی نہیں تھی, جی. مگر جتنی آواز تھی اس میں انہوں نے بہت عمدہ گایا. دیکھیں نظمیں اور غزلیں کتنی اچھی پڑھی ہیں دونوں نے. اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم ان سے ایک بہت بڑی گلوکارہ ہیں جی. جن کا میں نے وہ کیا ہے, ان کی غزل میں نے کی تھی. اچھا. اور اتنی عظیم ہے کہ میں جب ذکر کرتا ہوں نا تو میرے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور میں پتہ نہیں کس ہمت سے میں ان کے پاس لالا موسیٰ جایا کرتا تھا. اچھا. یہ 1980 کی بات ہے جی. فون پہ میری ان سے بات ہوئی. میں نے کہا جی کلام عارف صاحب کا ہے, خلیل احمد نے ٹیون بنائی ہے, اور غزل میں نے ان کو بتائی, خلیل صاحب ان کو پہلے بتا چکے تھے. اچھا. تو پھر ان کا مجھے فون آیا کہ نجم
یہ جو لکھی ہے عارف نے بکھروں تو کوئی سمیٹ لے گا اس کا بھی تو آسرا نہیں ہے. کہتی ہے لگتا ہے میرے لیے لکھی ہے. میں آج کل میں ان کے جب گھر گیا نا مٹکے میں وہ منہ دے کے نا تو اس میں ریاض کیا کرتی تھی. ان کے جو ستیلے بیٹے تھے انہوں نے کہا تھا آپ اونچا نا باہر محلے میں آواز چلی جاتی. میں نے کہا کاشانہ روشن سے آواز چلی جاتی ہے باہر, یعنی جو کہ ملکہ موسیقی ہیں ان کے بارے میں. اب دیکھیں کیسا ہے کہ یہ مجھے انہوں نے یہ کہا. اچھا پھر انہوں نے ایک شرط رکھی, ان کا دیکھو اب تم آؤ گے نا یہ چیز کرنے کے لیے تو میرے لیے میری بلیوں کے لیے 2 گھنٹیاں لے کے آنا. اچھا دونوں. اچھا میں نے کہا یہ تو بڑا آسان سی انہوں نے بات کی, ورنہ سنگرز کہتے جی اتنے پیسے لاؤ گے تو میں کروں. ان کی یہ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی. اچھا اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ایک شرط ہے. میں نے کہا جی. کہتی وہ جو گھنٹیاں ہوں نا جو گھنگرو ہوں وہ ہمارے بہت بڑے طبلہ نواز ہیں ان کے سے ٹیون کرا کے لائیے گا. اچھا جی ہاں. اب میں ان کے پاس گیا, میں نے گھنگرو لیے, میں ان کے پاس گیا, ٹیون کرائے, میں نے ان کو الاسٹک اس میں ڈالا اور میں لے کے پہنچا تو میں نے دیکھا تو وہ بلیاں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. تو کہتی ہیں کہ لے آئے. میں نے کہا جی لائے. انہوں نے گھنگرو باندھ کے اپنی ان کو دونوں بلیوں کو کیا, وہ چھن کر کے بھاگی ہوئی باہر. جب گئی نا چھن چھن چھن, کہتی آج کتنے دنوں کے بعد گھنگرو کی آواز سنی. میں تو اپنی آواز بھی نہیں خود نکال سکتی, مجھے اجازت نہیں. میرے بیٹے کہتے نہیں باہر آواز چلی جائے گی. اب سوچئے اب یہ جو چیز ہے عارف بھائی باپ سے میں کہوں گا آگے آپ بڑھائیے. ہاں روشنہ بیگم جو میں کچھ ایسے خیال آتا ہے کہ جیسے جب انہوں نے نجم لاہور اسٹیشن پر میں کراچی میں ہوتا تھا جی جی تو انہوں نے ایک دن فون آیا کہ مسز شراف ایک بیوی ہوتی تھی ہماری, پارسی ہوتی تھی, ہیڈ ہوتی تھی ٹیلیفون آپریٹر. انہوں نے کا فون آیا کہ لیڈی فرام لالا موسا. تو میں نے کہا کہ لالا موسا میں میری کوئی دوست یا جانے والی یا قرابت دار نہیں ہے. میں کراچی میں رہتا تھا اور میرے عزیز و اقارب بھی زیادہ تر کراچی میں رہتے تھے. تو میں نے فون رکھ دیا. اس زمانے میں موبائل تو ہوتے نہیں تھے. دوبارہ انہوں نے کہا کہ سر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اب جب فون پہ آئیں تو میں روشن اب میں تو سمجھ آپ کھڑے ہو گئے ہوں گے. یہ تو لاٹری دونوں دفعہ, یعنی دیکھیے نا کسی کوئی نیا شاعر اس زمانے میں ٹرنک کالز پہ ہوتی تھی بات, کوئی نیا شاعر ہو اور اس کی غزل وہ بھی روشن آرا بیگم اس کو گا دیں یا میڈم نور جہاں گا دیں تو یہ تو اس کے تو لاٹری نکل آئی. میرے لیے تو بہت ہی عزت کی بات ہے. بکھرو تو کوئی اب بھی جب وہ گاتی ہیں تو میں شکر گزار ابھی بھی وہی سنیں گے لوگ جی شعر کا, ہم ان سے شیئر کرنے لگے. بکھرو تو کوئی سمیٹ بھی لے گا اس کا بھی تو آسرا نہیں ہے, ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے, ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے. ادب کا ایک سمندر, ادب کا ایک بہت بڑا باب, ادب کی ایک یونیورسٹی آج ہمارے ساتھ ہیں افتخار عارف صاحب. اور پروگرام سے آپ ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے. ہم آپ سے بھی بات چیت کریں گے ٹھیک 3:50 پر. آپ ہمیں کال کر پائیں گے. ہمارا نمبر ابھی آپ جانتے ہیں 0511111895. گفتگو ہو رہی ہے ادب کی, علم کی. بڑھتے ہیں خواجہ نجم کی جانب. جی ویلکم بیک. میں تو ایک ہی سوال پوچھوں گا اس وقت عارف بھائی سے کہ میڈم نور جہاں, روشن آرا بیگم, فریدہ خانم, مہدی حسن, اقبال بانو کے بعد ہماری موسیقی میں اب کیا کمی ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی یعنی نہ لائٹ میوزک میں کچھ آ رہا ہے, نہ کوئی گیت, کوئی گت کے. ایک اچھی آواز پچھلے دنوں آئی ہنا نصر اللہ کی. واہ واہ, میں کہنے ہی والا تھا. اور خاص طور پر یوسف صلاح الدین صاحب نے ورثہ پاکستان کے عنوان سے بعض چیزیں آپ کی غزلیں کی. جی ہاں, اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا, حالانکہ وہ سنجیدہ یعنی پہلے حمدیں اور نعتیں اور کلام اقبال, ہنا نے میرے ساتھ بہت کام کیا. جی ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنا بہت اچھی آواز, بہت چاشنی میں ان کی آواز میں اور اونچے سروں میں بہت اچھا گاتے ہیں. ان کی غزل, جی عارف صاحب کی غزل اب سنتے ہیں ہنا کی آواز میں. حامی بھی نہ تھے, منکر غالب بھی نہیں تھے. آج کی نشست جو ہے وہ بہت اسپیشل, بہت خاص ہے. افتخار عارف صاحب ہمارے روبرو بیٹھے ہیں. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں بہت خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ان کو روبرو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سنی ہیں.
تو جناب ان کے ساتھ بہت خوبصورت ہماری باتیں چل رہی ہیں. خواجہ صاحب نے کئی پرانے زمانے جو انہوں نے ان کے ساتھ بتائے, کام کیا, کئی اوراق انہوں نے کھولے, یادیں کھولی, فلیش بیک میں گئے. بہت ہی اچھا لگا. اور یقین جانیے کہ جیسے جیسے پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ محفل ختم ہو. اچھا افتخار عارف صاحب, آپ کی اجازت سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کئی یقیناً ممالک میں مشاعرے کیے ہوں گے, لیکن زیادہ اچھا آپ کو کہاں جانا لگا اور کہاں کہاں آپ گئے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ جو مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں جی یا سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو انہی لوگوں میں ہوتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں, اس کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. جی تو مجھے تو آسٹریلیا میں اور امریکہ میں اور سمجھیے کہ یورپ کے مختلف ملکوں میں جی اور ہندوستان پاکستان میں بے حد جگہوں پر, بہت سی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا. اور ظاہر ہے وہاں سب اردو والے ہوتے ہیں جی, اور چاہے وہ ہندوستان کے ہوں, پاکستان کے ہوں, بنگلہ دیش کے ہوں, مگر جو اردو کی شاعری یورپ میں, امریکہ میں بھی لڑکے اور نوجوان لکھنے والے ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں, تو وہ اچھا لگتا ہے جہاں بھی آپ کو. اور ظاہر ہے کہ شاعر کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہے کہ ساری دنیا میں اس کی شاعری. پھر یہ کہ بیٹے میرا ترجمے بھی مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں اور اب آج کل یہ جیسے اب آپ کا پروگرام ہو رہا ہے تو یہ اس کی ریکارڈنگز لوگوں کے پاس ہو جائیں گی تو یہ وہاں نشر ہوتی رہیں گی. تو اب دنیا جو ہے وہ بہت سمٹ گئی ہے, سکڑ گئی ہے. اور اس وقت آپ یوٹیوب پہ بھی ہیں اور فیس بک پر بھی ہیں, تو بیک وقت ساری دنیا میں آپ سنے جا رہے تھے, یہ ایک بڑی بات ہے. جی افتخار عارف صاحب, کوئی نظم یا اپنی غزل عطا کیجیے گا. اب دیکھیے میں آپ سے مجھے تو سب اپنا یاد ہے, تو آخری کتاب سے میں ایک آپ کو غزل سناؤں جی, اور شاید لوگوں کی سنی ہوئی ہو کہ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. واہ. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. واہ. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. کمال. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو, اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو میری گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے. واہ. ہر ایک ذرہ, ہر ایک پارے زمین و زمان, کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں. واہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. واہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر, جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں. وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو, زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا, سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے. واہ واہ واہ. میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں. بہت ہی خوبصورت, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ہمارے جو پیارے لسنرز ہیں وہ بہت بےتاب ہیں, ساری فون لائن جیسے ٹک 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 کر کے جل رہی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ افتخار عارف صاحب سے بات کریں, تو آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے, آپ کی فون کالز کو ہم اٹینڈ کریں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-111-111-894. سو آئیے بڑھتے ہیں پہلے کالر کی جانب. السلام علیکم, سنو ایف ایم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سفتنون صاحب. محمد سفتنون بول رہا ہوں. جی 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 انم بیٹے, کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ آج تو آپ نے افتخار عارف کو سنوا کر نا ہماری دلی آرزو پوری کر دی ہے. میں تو افتخار عارف کا فین ہوں اور لائیو کالوں میں ان کی شاعری کو پڑھا کرتا ہوں. اچھا, زبردست. یہ ہمارے ملک کا ناز ہے, فخر ہے اور مان ہے. جی بالکل ہمارے ملک کا ناز ہے.
کوئی شک خواجہ نہیں. نجم الحسن صاحب دونوں ہاتھوں سے میں آپ کو سلام پیش جی کر رہا ہوں. شکریہ، مہربانی. آپ کو سلام دے رہے ہیں، بہت شکریہ جی. روشن آرا بیگم اور مہناز کے گائے ہوئے دونے غزلیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں. جی کہہ رہے ہیں روشن آرا بیگم کے بارے میں جو آپ نے بتایا اور جو سنایا بہت جی اچھا وہ لگا. دیکھیں یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، سوائے میرے اور عارف صاحب کے سنیے، میری ایک بات اور سنیے. کوئی نہیں بتا سکتا. جی ہیلو، جی جی بولیے بولیے. روشن آرا بیگم ریڈیو ملتان تشریف لائی تھی. جی جب میں ان کے پاس گیا تو کسی پروڈیوسر نے پوچھا آپ کیا گا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں ملتانی مٹی چاند رہی ہوں. اچھا اچھا چلیں اتنی بہت ٹاپ کلاس کی گا رہے ہیں ملکہ غلام باز کھوکر راجہ ذوالفقار نینکیانی، آصف ٹیلر، نظام محمد جلیل عباسی، ارشاد احمد ٹیلر ماسٹر، ملک مروق جتیال، عارف شاہ، ممتاز جب. باقی سب کو میرا سلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ وقت کی کمی ہے، سو اپنی بات کہا کریں اور چھوٹی چھوٹی کالز کیا کریں. جی السلام علیکم. سنو ایف ایم. وعلیکم السلام. انم باجی کھانے والے سے ارشاد احمد ٹیلر ماسٹر. جی جی ارشاد احمد ٹیلر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ہم ہمارے معزز مہمان؟ جی مہمان صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے. ہمارے بزرگ ہیں اور اثاثہ ہمارے ملک کا، بہت بڑا احساسہ. جی اور خواجہ صاحب بھی ہمارے اثاثہ ہیں، اور اللہ پاک ان کی زندگی رکھے اور اللہ آمین. پاک ہر مشکل سے بچائے. آمین. اور شکریہ، میں مہربانی. سب کو السلام علیکم کہوں گا اور جی، پاک شکریہ. فوج کو سلوٹ کہوں گا. جی اور شکریہ. رانا صاحب ابھی آئے ہیں، جلیل عباسی ہیں، ملک جی. اعظم بھائی اور استاد شوکت میتلا، باقی جتنے سن رہے ہیں سب شکریہ. کو، پورے ملک میں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. سنو ایف ایم. وعلیکم السلام. میں طارق بات کر رہا ہوں. جی طارق بہاولپور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. سنو ایف ایم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے کال کر رہے ہیں اور اپنے ریڈیو کا والیوم کم کر لیجیے. جی فیصلہ آباد سے اقبال ملک بات کر رہا ہوں. جی اقبال صاحب فیصل آباد سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے معزز مہمان سے بات کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ غالباً پروگرام سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں. اچھا ان کو آواز ہی ٹھیک نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں. السلام علیکم. سنو ایف ایم. السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام. آپ کی کال مل گئی ہے. افتخار عارف جی صاحب جی ہمارے. میں ملتان سے محمد کامل بول رہا ہوں. جی محمد کامل کیا کہیں گے؟ جی یہ آپ نے اس وقت آپ افتخار علی صاحب کو جو پہلے میرا سلام دے دیجیے گا. جی وہ آپ کو سلام دے رہے ہیں. بہت مہربانی. مہربانی، جی. سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے صحت جی، کامیاب آمین. عطا فرمائے. ان کے سر کا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. جی اور خواجہ نظم صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیجیے گا مہربانی جی، کہ وہ شکریہ. ایسی شخصیت کو بہت ڈھونڈ بہت. کر ہمارے رکھنے کو لے کر آئے. جی بالکل بہت شکریہ آپ اور نے. پروگرام بہت بہت پسند آیا، بہت پسند آیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. جی جی بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور پروگرام پسند کرنے کے لیے. سو ہم کالوں کے سلسلے کو کالز کو اس وقت یہاں پر ہی روک دیں گے. آپ کی بے شمار کالز آنی تھی، فون لائنز بلنک کر رہی ہیں لیکن وقت کی کمی ہے. جی خواجہ صاحب. جی اب دیکھیں میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جی ضرور. اپنے لسنرز کے ساتھ. جی. عارف صاحب نے 1992 میں پہلی ہماری فیمیل جو ڈرامہ ڈائریکٹر تھیں رانا شیخ، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ایک ڈرامہ سیریل کر رہی تھیں اور اس کا تھیم سانگ کی انہیں تلاش تھی. جی. تو حسینہ بھی آئی ہوئی تھی اور عارف بھائی ان کو لے کے اور کہتے چلو آج چل کے کھانا کھاتے ہیں. جی. تو انہوں نے پوچھا، ارشد محمود کمپوزر تھے، باقی عارف بھائی. اوور ٹو عارف بھائی، آپ بتائیے آگے کیسے یہ. جی ہاں، میں یہاں نیا اسلام آباد واپس آیا تھا. اچھا. تو حسینہ بہن اور ہماری دوست رانا ہم لوگ کھانے پر گئے اور ایک ریسٹورینٹ میں. تو مجھے کہنے لگی، رانا ہمارے ساتھ کی تھیں، تو کہنے لگی کہ افتخار تم نے کچھ لکھا ادھر؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے ایک چیزیں لکھی. تو کہنے لگی مجھے سنائیں. اچھا. اب وہ میں نے ایک نظم سنائی. اچھا ظاہر ہے کہ میں 13 برس کے بعد پاکستان واپس آیا تھا اور کچھ حالات بھی ایسے تھے. تو وہ میں نے ایک نظم ہے، ابھی کچھ دن لگیں گے، وہ میں نے انہیں سنائی. وہ دونوں جو تھیں وہ رونے لگی. اور بہرحال بعد میں رانا نے ایک پلے پروڈیوس کیا پڑوسی. جی. اور اس کے لیے اس کے OST تھا. جی تھیم سانگ تھا. جی تھیم سانگ کے طور پر مہناز نے کیا تھا. جی ہاں. اور خالدہ ریاست اس کی. جی خالدہ بھی تھیں اس میں، شمیم ہلالی بھی تھیں. ان پر شاید یہ فلمایا گیا. اچھا وہ ابھی کچھ دن لگیں گے، وہ میں آپ کو سناؤں. اور آپ کو ہم بتاتے چلیں یہ مہناز نے گائی تھی. جب آپ ختم کریں گے تو پھر ہم مہناز کی جو ہے OST آپ کو سنائیں گے. بہت مہربانی. ابھی کچھ دن لگیں گے. جی.
دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. واہ واہ واہ. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و سنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. آہا. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. واہ واہ واہ. مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. ارے مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا. ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دل نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے. ناظرین اور حاضرین، آپ کا بہت شکریہ کہ اس خوبصورت محفل میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. سنو ایف ایم ٹیم نے پوری کوشش کی کہ ہم آپ کو افتخار عارف صاحب سے روبرو ملاقات کروائیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے آ کر ہمیں عزت بخشی، ہمیں رونق بخشی، ہمیں خوشی بخشی. ہماری بہت سی دعائیں ہماری ساری مینجمنٹ کی طرف سے افتخار عارف صاحب آپ کے لیے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور خواجہ صاحب آپ ان کو لے کر آئے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت نوازش، آپ نے زحمت فرمائی اور ملاقات رہی. اللہ کریم ہمیں اور آپ کو پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے. اور مہناز سے ابھی کچھ دن لگیں گے. 1993